یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ضلع سہارنپور کے بیہٹ میں، جہاں 24 اکتوبر 2024 کو سلطان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم سر سید کے موقع پر قومی یکجہتی کے عنوان سے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح بیہٹ کے ہر دل عزیز نوجوان چیئرمین عبد الرحمان عرف شالو بھیا نے کیا۔ صدر مشاعرہ رہے حاجی عتیق الرحمان مرزا صاحب۔ شمع روشن کی حاجی سہیل صاحب نے۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے رام کشن عرف رامو چودھری صاحب، سماج سیوی۔ مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور و معروف نوجوان شاعر ڈاکٹر صابر بہیٹوی، جن کے شانہ بشانہ رہے بندہ خان صاحب۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شعر کہنے کے عمومی طور پر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعر اپنے ذخیرہ الفاظ، لفظ و خیال کے صحیح تال میل اور اپنے تخلیقی جذبے کی قوت سے شعر کہتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تجربات اور کوشش اظہار کی اجتماعیت سے جو شے نمودار ہوتی ہے وہ فن کہلاتی ہے۔ لیکن یہی فن جب شعور و وجدان کے ساتھ ملتا ہے تو دوستو پھر الہامی شاعری پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا شاعر کہ جس کے یہاں وہ الہامی شاعری پائی جاتی ہے کہ جو صرف شاعری نہیں ہے بلکہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتے روح کی علاج بن جاتی ہے۔ میں اپنے استاد محترم کے چار مصروں کی روشنی میں ہندوستان کے اس عظیم شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ میں جناب اکبر بٹراڈوی کو یہ چار مصرے پڑھ کر آواز دیتا ہوں کہ چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن دوپٹے سے میری آنکھوں پہ پٹی کون باندھے گا۔ چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن دوپٹے سے میری آنکھوں پہ پٹی کون باندھے گا۔ ہمارے بعد جب سکھیاں تمہیں جھولا جھلائیں گی تو برگد پہ محبت کی نشانی کون باندھے گا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب اکبر بٹراڈوی کا۔ بہت شکریہ۔ حضرات کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ وقت سے پہلے ہی شاخوں سے جدا ہونا پڑا، وقت سے پہلے ہی شاخوں سے جدا ہونا پڑا، زرد پتوں کو ہوا سے دشمنی مہنگی پڑی، زرد پتوں کو ہوا سے دشمنی مہنگی پڑی، زرد پتوں کی جھریاں اور موسم بہار کے پھولوں کی خوشبو اور ان پھولوں کو نچوڑ کر ان سے انگاروں کی آنچ حاصل کرنا، اگر ان تمام خوبیوں کو یکجا کر لیا جاتا ہے تو دوستو ایک ہی نام بنتا ہے، اور وہ نام جناب امجد خان امجد صاحب کا ہے جو ہمارے بیچ سے تشریف لائے۔ میں یہ چار مصرے پڑھ کر ان کو آواز دے رہا ہوں کہ میں کس کو دفن کروں کس کو پھونکنے جاؤں، میں کس کو دفن کروں کس کو پھونکنے جاؤں، رہی سہی میری جاں بھی نکال دیتا ہے۔ میں کس کو دفن کروں کس کو پھونکنے جاؤں، رہی سہی میری جاں بھی نکال دیتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاشیں میرے در پہ ڈال دیتا ہے۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں ہندوستان کا مقبول ترین شاعر جناب امجد خان امجد صاحب آپ کے روبرو۔ السلام دوستو، آپ لوگوں کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ جب یہاں سے لوٹوں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ نوجوان دوستو آپ کو خوش کر کے جاؤں گا، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ سبھی کی خدمت کر دوں تھوڑی سی۔ مطلب ملاحظہ فرمائے کہ زمانے میں زمانے کا وہی سردار ہوتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ زمانے میں زمانے کا وہی سردار ہوتا ہے، جسے کمزور لوگوں سے ہمیشہ پیار ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جسے کمزور لوگوں سے ہمیشہ پیار ہوتا ہے، بڑی باتیں بنانے سے بڑا کوئی نہیں بنتا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ بڑی باتیں بنانے سے بڑا کوئی نہیں بنتا، بڑا بنتا ہے وہ جس کا بھلا کردار ہو۔ ہاں بھائی، واہ واہ واہ۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ بہت شکریہ۔
بڑا بنتا ہے وہ جس کا کیا کہنے ہیں بھلا کردار ہوتا ہے. اور آج کی یہ محفل ہندو مسلم ایکتا کی اور یہ شعر کہ سیاست اور مکاری وہاں سے دور رہتی ہے. کیا کہنے واہ سیاست اور مکاری وہاں سے دور رہتی ہے. جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں بس پیار ہوتا ہے. آہا بھائی واہ 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 کیا کہنے واہ جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں بس پیار ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ نوجوان دوستوں کی خدمت کروں گا. حلال رزق کمانا کیا کہنے واہ حلال رزق کمانا کیا کہنے واہ کمال ہے صاحب. آہا بھائی واہ حلال رزق کمانا کمال ہے صاحب کمال ہے صاحب. حرام رزق کمانا کمال تھوڑی ہے. کیا کہنے بھائی واہ 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 حلال رزق کمانا کمال ہے صاحب. حرام رزق کمانا کمال تھوڑی ہے. حلال گوشت لے آئے حرام پیسے سے, ہمارے دین میں یہ سب حلال تھوڑی ہے. کیا کہنے ہیں بھائی واہ 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 کیا کہنے واہ 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 حلال گوشت لے آئے حرام پیسے سے, ہمارے دین میں یہ سب حلال تھوڑی ہے. آئیے نوجوان دوستو آپ کی خدمت کرتا ہوں. بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں آپ. مطلب ملاحظہ فرمائیں, آپ کو میسج کرنے کے کام آئے گا. جی میں حاضر کرتا ہوں. حلال رزق کمانا کمال ہے صاحب. حلال رزق کمانا کمال ہے صاحب. حرام رزق کمانا کمال تھوڑی ہے. حلال گوشت لے آئے حرام پیسے سے, ہمارے دین میں یہ سب حلال تھوڑی ہے. کیا کہنے واہ 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 آئیے نوجوان دوستو مطلب ملاحظہ فرمائے کہ ارشاد عالی یہ زندگی ہے آدھی ادھوری تیرے بغیر. کیا کہنے واہ نوجوان دوستو اگر پسند آئے تو خاموش مت بیٹھنا. یہ زندگی ہے آدھی ادھوری تیرے بغیر, میں کیسے گھوم آؤں مسوری تیرے بغیر. کیا کہنے بھائی واہ 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 بھائی واہ 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 بہت شکریہ. یہ زندگی ہے آدھی ادھوری تیرے بغیر, کیا کہنے واہ 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 میں کیسے گھوم آؤں مسوری تیرے بغیر. جینے کو جی رہا ہوں مگر جانے آرزو. آہا واہ جینے کو جی رہا ہوں مگر جانے مگر جانے آرزو. جینا نہیں ہے مجھ کو ضروری تیرے بغیر. آہا بھائی واہ 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 جینا نہیں ہے مجھ کو ضروری تیرے بغیر. اور 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے 4 سال پہلے لاک ڈاؤن آیا تھا, تو اس کرونا میں کیا ہوا, شادی بہت ہوئی. کسی کی محبت کسی کو مل گئی. کیا کہنے واہ بہت شادی ہوئی, بہت لوگ ساتھ حادثہ ہوا. میں نے 4 مصرے گئے, میں حاضر کرتا ہوں. دلہن بنا کے کل اسے انجان لے گیا. کیا کہنے واہ 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 دلہن بنا کے کل اسے انجان لے گیا. میرا سکون و چین میرا مان لے گیا. کیا کہنے واہ واہ چوتھے مصرے پر آپ کی دعائیں چاہوں گا. دلہن بنا کے کل اسے انجان لے گیا, میرا سکون و چین میرا مان لے گیا. ویران کر گئی ہے مجھے اس کی رخصتی. کیا کہنے واہ ویران کر گئی ہے مجھے اس کی رخصتی. لڑکی نہیں وہ شخص میری جان لے گیا. کیا کہنے واہ 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 بہت شکریہ بھائی واہ 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 لڑکی نہیں وہ شخص میری جان لے گیا. بہت بہت شکریہ. مطلب ملاحظہ فرمائے کہ تجھ کو چاہوں گا کیا کہنے ہیں شکایت نہیں ہونے دوں گا. واہ 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 تجھ کو چاہوں گا شکایت نہیں ہونے دوں گا. شکایت نہیں ہونے دوں گا. میں محبت کو تجارت نہیں ہونے دوں گا. کیا کہنے ہیں واہ واہ میں محبت کو تجارت نہیں ہونے دوں گا. شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ میں محبت کو تجارت نہیں ہونے دوں گا. قید کر لوں گا تجھے دل کے کسی خانے میں. کیا کہنے واہ نوجوان دوستو, قید کر لوں گا تجھے دل کے کسی خانے میں, اور پھر تیری ضمانت نہیں ہونے دوں گا. بھائی کیا کہنے ہیں واہ 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 اور پھر تیری
ضمانت نہیں ہونے دوں گا دل کے کمرے میں، نہ آئے گا سوا تیرے کوئی، دل کے کمرے میں نہ آئے گا سوا تیرے کوئی، میں امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا، میں امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوستو ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائے کہ ساری دنیا کمانے کی ضد ہے مجھے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، نوجوان دوستو آپ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ساری دنیا کمانے کی ضد ہے مجھے، ساری دنیا کمانے کی ضد ہے مجھے، کیا کہنے، اس کو اپنا بنانے کی ضد ہے مجھے۔ ہاں بھائی واہ، اب شعر سنیے دوستو، ساری دنیا کمانے کی ضد ہے مجھے، اس کو اپنا بنانے کی ضد ہے مجھے، راستوں سے پہاڑوں کے ڈرتی ہے وہ، کیا کہنے، واہ واہ، اگر نیا پن ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا، راستوں سے پہاڑوں کے ڈرتی ہے وہ، اس کو شملہ گھمانے کی ضد ہے مجھے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، راستوں سے پہاڑوں کے ڈرتی ہے وہ، بہت شکریہ بھائی، اس کو شملہ گھمانے کی ضد ہے مجھے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے اور جب اس سے بھی اچھا محبوب ہمیں مل جائے، پھر کیا شعر ہو سکتا ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ جی ارشاد ہے، اس کو شملہ گھمانے کی ضد ہے مجھے، اے نئے ہم سفر اس کے گھر ساتھ چل، کیا کہنے، واہ واہ، اے نئے ہم سفر اس کے ساتھ چل، اس کے گھر ساتھ چل، بے وفا کو جلانے کی ضد ہے مجھے۔ ہاں ہاں بھائی واہ واہ واہ، بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ، جی شکریہ شکریہ، کیا کہنے، واہ، آئیے دوستو، آج تھوڑا گلا خراب ہے لیکن میں تھوڑا ترنم سے کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میرا ایک سانگ ریلیز ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے، میں وہی حاضر کر دیتا ہوں۔ کرنے دل کی تمنا کو پوری چلے، کرنے دل کی تمنا کو پوری چلے۔ حسین بھائی بیٹھ جاؤ، حسین بھائی، جی دوستو مکڑا حاضر کرتا ہوں گیت کا، اگر پسند آئے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا۔ کرنے دل کی تمنا کو پوری چلے، کرنے دل کی تمنا کو پوری چلے، مسوری مسوری چلے، مسوری چلے چل، کیا کہنے ہیں، واہ، مسوری چلے، مسوری چلے۔ بہت بہت شکریہ، بند حاضر کرتا ہوں۔ ہاتھ ہو تیرا جانم میرے ہاتھ میں، ہاتھ ہو تیرا جانم میرے ہاتھ میں، اور محبت کا تکیہ بھی ہو ساتھ میں، اور محبت کیا کہنے، کا واہ، تکیہ بھی ہو ساتھ میں، ساتھ اپنے وفا کی رضائی بھی ہو، بھائی واہ واہ، مسکراہٹ کی اس پر کڑھائی بھی ہو، مسکراہٹ کی اس پر کڑھائی بھی ہو، لے کے سامان ہم یہ ضروری چلے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، چلے چل، مسوری چلے، مسوری چلے۔ بہت بہت شکریہ، کیا کہنے۔ دوستو آپ تھے جناب امجد خان، امجد خان بہت ہی عمدہ کلام سے نواز رہے تھے، چونکہ جاڑے کا وقت ہے اور انہوں نے مسوری کا ذکر کیا، تو دوستو مجھے اچانک یہ چار بسرے یاد آ گئے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، دسمبر جنوری میں کون نینی تال جاتا ہے۔
وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے، دسمبر جنوری میں کون نینی تال جاتا ہے، ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا، ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ یقین ماننا جب مشاعرے کی ابتدا ہوئی تھی تو میں آپ حضرات کو دیکھ کر بڑا ڈر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ جب سامعین سامنے ان کی کثیر تعداد ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ قابل سامعین حضرات میں لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا جب میں ایسا شعر پڑھ رہا تھا کسی شاعر کو بلانے کے لیے کہ جس میں لب رخسار پیار اور محبت کا ذکر ہو، تو مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ علماء کرام کہیں برا نہ مان جائیں، لیکن مجھے یاد آیا کہ عشق ایک ایسا دریا ہے اس میں کوئی بھی غسل کر سکتا ہے۔ تو میں دوستو، ہمارے چیئرمین صاحب چونکہ نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، تو دیکھیے جب بھی کوئی کلام پڑھتا ہے تو وہ مسکراتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا، تو میرا یہ فرض بنتا ہے دوستو کہ میں 4 مصرے چیئرمین صاحب کو دے کر جاؤں تاکہ سیاسی جلسوں میں یہ پڑھیں اور ان کو فائدہ ہو کہ یہ پھوٹ ڈالنے دشمن میں کام آئیں گے، یہ پھوٹ ڈالنے دشمن میں کام آئیں گے، ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے، ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے، بنا کے رکھو تعلق شہر کے جھوٹوں سے، یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے، یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں اب تک موجود ہیں اور ہمارے حوصلوں کو توانائی اور دلوں کو تازگی بخش رہے ہیں۔ حضرات محترم، تو امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے بیہٹ، ضلع سہارنپور، یو پی، انڈیا سے۔